تجھ کو طاہر سلام کرتے ہیں، تجھ کو طاہر سلام کرتے ہیں۔ یہ تحریک تجدید دین کی تحریک ہے۔ اس تحریک کے ذریعے آپ جو اس کا حصہ بنے ہیں، آپ ایک ایسے کام کا حصہ بنے ہیں، کسی نہ کسی کیفیت میں اس کا جو کنٹریبیوشن ہے، خواہ وہ دعوت دے رہا ہے، خواہ وہ تنظیم سازی میں شامل ہے، خواہ وہ رکنیت سازی میں شامل ہے، زر اعانت کو جمع کرنے میں شامل ہے، بسیں اکٹھی کر رہا ہے، لوگوں کو جمع کر رہا ہے، اجتماع میں لا رہا ہے۔ اس سے ایک تاثر پیدا ہوتا ہے، ایک روب قائم ہوتا ہے۔ یہ روب آپ کا اور میرا نہیں ہے، الٹیمیٹلی اس مشن کا روب ہے۔ اور مشن کا روب کیا ہے؟ حضور کے دین کا روب ہے۔ یہ حضور کے دین کے احیاء کے پروسیس کے مختلف ریفلیکشنز ہیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی شکل میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ کس کام میں؟ وہ کام جو تجدید دین اس صدی کا کام ہے۔ حضور کے دین کی تجدید ہو رہی ہے۔ نہ آپ کے اور میرے چاہنے سے کوئی مجدد بنتا ہے، اور نہ آپ کے اور میرے نہ چاہنے سے کوئی مجددیت سے خارج ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی ایک جماعت میں ہیں تو آپ اپنی جماعت کے قائد کو مجدد سمجھیں اور اپنی جماعت کے کام کو تجدید دین سمجھیں، تو آپ کو کہنے سے تو کوئی روک نہیں سکتا، مگر آپ کے یا میرے کہنے سے وہ کام تجدید دین تو نہیں بن جائے گا نا۔ اور اگر کوئی ہمارا یا کوئی کسی کا مخالف ہے اور وہ اس کو بھاتا نہیں ہے، تو مخالفت اور دشمنی کی وجہ سے اگر کوئی مجدد بھی ہے اور اس کے کام تجدید دین کا کام ہے، تو اس کا انکار اللہ کے ہاں نہیں ہو جائے گا۔ یہ پسند ناپسند کا میٹر نہیں ہے، اس کا ایک معیار ہے کہ اس کا معیار آپ کی اور میری پسند ناپسند تو ہے نہیں، موافقت اور مخالفت بھی ہے نہیں، اور بھئی کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا یہ بھی نہیں ہے۔ اس کا کوئی پیمانہ اور کوئی معیار تو ہونا چاہیے نا، اور ہے۔ 1200 سال ہر صدی میں حضور اسلام نے فرمایا مجدد آئے، اور ہر صدی میں تجدید دین کا کام ہوا۔ تو 1300 سال کو لے لیں، اور اس میں میں نے کہا کہ اس میں آپ کسی صدی کو بطور نمونہ چوز کر لیں، 2 صدیاں، 3 صدیاں، 4 صدیاں، 5 صدیاں، کوئی 2-4 صدیاں چوز کر لیں سیمپل کے طور پر، اور جن ہستیوں کو ائمہ، محدثین، علماء، اولیاء، عرفاء جن کو بالاتفاق مجدد مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی صدی میں دین کی تجدید کی، اور جن پر امت کا یا امت کے بیشتر حصے کا اتفاق ہے، ان 2-4-5 ہستیوں کو چوز کر لے، اوپن بات چوز کر لے، اور ان کا کام، ان کی صدی کے حالات، ان کا کام، ان کا کنٹریبیوشن، اس کے نتائج اور اس کے اثرات، اس کا تعین کر لیں، اور اس کا ایک پیمانہ خود اپنے ہاتھوں سے بنا لیں۔ 1400 سال میں صدیاں بھی خود چوز کر لیں، ہستیاں بھی ان صدیوں کی خود چوز کر لیں، ان کو سیمپل کے طور پہ خود لے لیں، اور ان کے پورے کام کو پڑھ لیں، اور ان کے صدیوں کے حالات کو پڑھ لیں، ان کے کام کے رزلٹ کو دیکھ لیں، اثرات کو دیکھ لیں، یہ سب کچھ خود کر لیں۔ جو پیمانہ، معیار، نتائج ایک آپ کے سامنے آئے گا، اسی پیمانے پر آج کی اس صدی میں تحریک منہاج القرآن کے کام کو ناپ لیں۔ اور میں نے کہا اگر تحریک منہاج القرآن کا کام اپنے نتائج، اثرات، ثمرات، تجدید اور احیاء ہر لحاظ سے کسی صدی کے کام کے پیمانے پر پورا نہ اترے، تو تحریک منہاج القرآن کی رفاقت کے فام کو پرزے کر کے پھاڑ دیں، اجازت ہے، چھوڑ دیں۔ کہ اتنی اوپن اجازت دی کہ 1400، 1300، 1200 سال کے عرصے میں ایک صدی چوز کریں، 2 صدیاں، 3 صدیاں، 4، 5، کوئی بہترین زمانہ چوز کر لیں، اور مجددانہ کام کے احوال، حالات، صدی کے ان کے کنٹریبیوشن، ان کے نتائج، ان کے ثمرات، سارا کچھ معیار بنا کر اس پر تحریک منہاج القرآن کو ناپ لیں۔ اگر پوری نہ اترے تو رد کر دیں۔ میں کہتا ہوں کہ کسی زمانے کی تجدید کا معیار اب ایسا نہیں کہ تحریک منہاج القرآن اس کو پورا نہ کر چکی۔ تو ہمیشہ اس نیت کو ذہن میں رکھ کر کہ آپ کتنے بڑے عظیم کام کا حصہ بنیں، اور ہمیشہ اللہ سے ڈریں کہ اللہ یہ توفیق نہ چھینے، دنیا کے معاملات کو دنیا میں ڈیل کریں، یہ توفیق آخرت کے لیے، بڑے دین کے احیاء اور تجدید کے کام کے لیے، اس کو خالص رکھیں اپنی سوچوں میں، نیتوں میں۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا کرے اور اپنی دنیا اور آخرت کی نعمتوں، سعادتوں سے ہمکنار کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔